الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منکرین قیامت کی کم عقلی کا ذکر اور ہدایت کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی اس میں اعظم ہے، اس لیے اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خواہش تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں میں عقبہ کی بہبودی کے سمجھنے کا مادہ نہیں ہے، خدا کی دلیلوں میں حجت نکالتے ہیں، وہ کیوں کر ایمان لا سکتے ہیں۔ یہاں ذکر تھا کہ نافرمان لوگ جب تک آنکھوں سے عذاب کو نہ دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے۔ عذاب آتے ہوئے دیکھ کر ایمان لانے سے کسی قوم کو کسی بستی میں عذاب سے رہائی نہیں ہوگی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کو ان کا قصہ بیان فرمایا کہ یہ خلاصہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان لانے کو کہا مگر انہوں نے انکار کیا، اس لیے انہوں نے کہا فلاں روز تم پر عذاب آئے گا، اور خود وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ عذاب کا نمونہ آ گیا تو سب نے جنگل میں جا کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اس نے عذاب کو ٹھہرا دیا۔ وہ کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو یونس علیہ السلام کی دعا یعنی اسم اعظم ہے، اس لیے اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ منکرین قیامت کی یہاں کم عقلی کا ذکر تھا، ان کو عقل سے کام لینے پر آمادہ کیا اور فرمایا کہ اے رسول اللہ تم ان لوگوں سے کہہ دو زمین و آسمان میں کیا کچھ نہیں ہے، اگر تم لوگ غور و فکر کرو تو۔ بات سمجھ سے بعد لو کہ خدا کی خدائی میں تمہارے بتوں کو کچھ دخل نہیں۔ چاند، سورج، دن کا ہونا، رات کا ہونا، ستاروں کا نکلنا، بارش کا ہونا، غرض یہ کہ ہوشیار آدمی درختوں کے پتے تک سے خدا کی وحدانیت کا پتہ لگا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قدرت کی سب نشانیاں اسی کو کارآمد ہے جو ایمان لاوے، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ نشانیاں کیا فائدہ پہنچائیں گی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی اسی روز بد کا انتظار ہے جیسے اگلے رسولوں کی قوم کو تھا کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور آخر ایک روز ان پر عذاب آیا اور وہ اس سے بچ نہ سکے۔ اگر یہ بھی اس کے منتظر ہیں تو کہہ دو ان سے کہ کان اور آنکھیں اور اس کی راہ پر رکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ اپنے رسول اور مومنوں کو بچا لیتا ہے اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ مومنوں کو نجات دے گا اور پناہ میں رکھے گا۔ مشرکینوں کو خدا ہدایت ہے کہ اے رسول تم اپنے دین اور ان مشرکوں کے دین میں فرق بتلا دو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اگر تم اس کو صحیح نہیں جانتے اور اس میں شک کرتے ہو تو سن لو، تم خدا کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ہم تو اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے قبضے میں تمہاری جان ہے، اس نے پیدا کیا اور وہی تمہیں موت کا بھی مزہ چکھائے گا۔ اور پھر یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہاری جان پر جس کا پورا پورا اختیار ہے وہ آسانی سے تم پر عذاب کر سکتا ہے، اور یہ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کسی کو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ خالص اللہ کی عبادت کروں اور مشرکوں کے زمرہ سے الگ رہوں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے وقت یہ فرمایا کہ ہر ایک کی مدد کی خواہش تجھ کو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ تمام دنیا تجھ کو ضرر پہنچانا چاہے یا نفع، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ٹھہرا کر بت پرستوں کو یہ سمجھایا کہ اگر تم پر کوئی آفت آ جاوے تو خدا کے سوا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اگر خدا تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو کسی کا مقدور نہیں کہ اسے روک سکے۔ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو دین اور کتاب میں لے کر آیا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو اس سے ہدایت پائے گا وہ اپنی ہی جان کے لیے پائے گا اور اپنا آپ فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کا اس میں کچھ حصہ نہیں، اور جو اس کو نہ مانے گا وہ گمراہ کا گمراہ ہی رہے گا، اور اس کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا، اوروں کو اس سے کوئی علاقہ نہیں، اور میں تم لوگوں پر نگہبان نہیں ہوں کہ سب ہی کو ایماندار بنا دوں۔ مجھے تو خدا نے راستہ بتانے کو بھیجا ہے، جو خدا کا پیغام ہے وہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں، اور پھر خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا کہ آپ تو وحی کی اتباع کرتے رہیں، اور جب تک خدا ان لوگوں کا کوئی فیصلہ نہ کرے آپ صبر کیے رہیں، وہ بڑے انصاف کے ساتھ انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضعیف ہونے کی وجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پر پیری کے آثار نمودار ہو گئے۔ فرمایا، مجھے سورۃ الہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت و بعثت و حساب و جنت دوزخ کا ذکر ہے۔ امت کے ان غافلوں کو اس حدیث کے مضمون پر ذرا غور کرنا چاہیے، جو قیامت کے حساب و کتاب سے بالکل غافل ہیں۔ الف لام را بھی حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی تعریف فرمائی کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی کل آیتیں شروع سے آخر تک بالکل مضبوط ہے، اس میں رد و بدل ہونے والا نہیں ہے، جیسے پہلی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ کے ایک کے بعد ایک منسوخ ہوتی گئیں۔ پہلے یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی، پھر اللہ پاک نے اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیل کے ساتھ اس کو نازل فرمایا اور حرام و حلال کی تفصیل بتلا دی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ ضروری اور اول درجہ کا یہ ہے کہ سوائے معبود حقیقی کے اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ بھی ان سے کہہ دو کہ میں بشارت دینے والا بھی ہوں اور ڈرانے والا بھی۔ اگر تم خدا کا حکم مانو گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر نہ مانو گے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ استغفر اللہ۔ صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور جو کچھ تم پہلے کر چکے اس سے استغفار کرو اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ خدا اس کا نفع تمہیں دنیا میں بہت ہی اچھا دے گا اور تمہارا رزق بڑھائے گا، عیش و آرام میں رکھے گا، اور آخرت میں بھی ہر شخص کے عمل کے موافق 10 گنا فضل کرے گا۔ جو شخص ایک برائی کرتا ہے اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور جو ایک نیکی کرتا ہے اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اے رسول اللہ،
ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم شرک سے توبہ اور استغفار نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن تم پر عذاب ہو، کیونکہ جب تم لوگ مر جاؤ گے تو پھر ایک دن خدا تمہیں زندہ کرے گا اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ وہ ہر شے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔